نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أخي النبي صلى الله عليه وسلم بين سليمان وأبي الدرداء فزار سليمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شانك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بأكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان آخر الليل قال سليمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سليمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فآتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلیمان رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب بھائی محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ چنانچہ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میلا لباس پہن رکھا ہے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا کی کچھ بھی ضرورت نہیں۔ پس ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا اور کہا آپ کھا لیجئے، میں روزے سے ہوں۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے کھا لیا۔ جب رات ہوئی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کے لیے کھڑے ہوئے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ سو جاؤ۔ وہ سو گئے۔ کچھ دیر ٹھہر کر پھر قیام کے لیے کھڑے ہوئے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سو جاؤ۔ وہ پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب اٹھو۔ دونوں نے نماز پڑھی۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بے شک تیرے پروردگار کا تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، تیرے گھر والوں کا تجھ پر حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیمان نے سچ کہا ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات کو لے کر چلنا۔ مومن کے لیے دنیا کو آزمائش اس لیے بنایا گیا ہے، ایک تو یہ کہا گیا کہ وہ دنیا کے اندر بالکل ایسی ڈبکی نہ لگا دے کہ وہ آخرت کو بھول بیٹھے اور اپنے مقصد حیات کو بھول بیٹھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ دین کے اندر اتنا زیادہ گم ہو جائے کہ دنیا کی حاجات اور ضروریات سے انکار کرنے لگے، بلکہ فرمایا کہ دیکھیے کہ سلیمان نے سچ کہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی گواہی دی۔ اور کیا سچ کہا کہ بھئی تم سو بھی جاؤ اور رب کی عبادت بھی کرو، تم دن کے اندر کھاؤ پیو بھی اور روزہ بھی رکھو، تم نفلی عبادت بھی کرو، رب کو بھی راضی کرو، اور اپنے نفس کے جو تمہارے اوپر حق ہیں ان کو بھی ادا کرو۔ رب کا حق بھی ہے، لوگوں کا حق بھی ہے، نفس کا حق بھی ہے، بیوی کا حق بھی ہے، اولاد کا حق بھی ہے۔ سارے حقوق کو اپنے اپنے وقت میں ادا کرنے والے بنو۔
جب تم میانہ روی کے ساتھ چلنے لگو گے تو یہاں پر تمہاری زندگی مشکل ہونے لگے گی۔ ایک انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جا کر بیٹھتا ہے، اللہ کی بات کرنے لگتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل زندگی، اور ایک انسان دنیا کمانے میں لگ جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل زندگی۔ مشکل یہ ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو لے کر چلنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جب تم دین کے اندر کوشش کرنے لگتے ہو یا دین کے اوپر چلنے کا ارادہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دنیاوی معاملات کو تمہارے لیے بالکل آسان کر دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عبادت کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔